السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 10 رمضان 1446 ہجری، سبحان اللہ، منگل کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، منگل کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 11 تاریخ رمضان 1446 ہجری، یہ پورے ورلڈ کا ٹائم ہے، منگل کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 2025 11 مارچ ٹیوزڈے کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو اس رمضان میں حاصل کر آگے بڑھیے اور صحیح فیصلے لے کر، علم کو حاصل کر قرآن شریف کو پڑھ کر، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگیے۔ اور ہاں، سب سے بہترین چیز نمازوں کی پابندی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو تحفہ دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے بعد میں نماز میں روبرو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کر اس کے بعد میں جو مانگنا ہے دعا میں مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نعمت سے آپ کو جوڑ دیں گے، جس طرح سب کو جوڑتے، ہر مخلوق کو جوڑتے ہیں۔ لیکن آپ جب عبادت کرتے ہو تو بہت زیادہ طور پر جڑ جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو محنت کرنے کے لیے اور خود کو سمجھ کر، علم حاصل کر آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ پچھلے لوگوں کی باتیں جان کر ان پر تنقیدیں کر کیا کہتے ہیں اسے، تنقید کرنا ہے تو موقع پہ کرو، موقع واردات پہ کرو، جو موقع چل رہا ہے اس پہ کرو۔ یہ پچھلے لوگوں پر تنقید کر پرانے جو 200 سال پرانے 500 سال لوگوں کے اوپر تنقید کر کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وقت کو کیا آپ دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس وقت کو کیا جڑ سکتے ہو؟ نہیں جڑ سکتے ہو۔ صرف جڑ سکتے ہو تو نماز سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ سکتے ہو، جو 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے جوڑا ہے، سارے نبیوں کے پیارے پیارے کاموں سے جوڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے بندوں سے جوڑا ہے، پیاری پیاری پیغام سے جوڑا ہے، پیارے پیارے پیغاموں سے جوڑا ہے۔ اس پیغاموں کو سمجھ کر ہمیں صحیح فیصلے لینے والا بننا چاہیے صاحب۔ ان پیغاموں سے جڑ کر ہمیں صحیح فیصلے لینے والا بننا چاہیے صاحب۔ جو یہ پیغام ہمیں قرآن شریف نے ہم کو ہمارے عزت سے جوڑا ہے، عزت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جوڑا ہے، اس پیاری عزت کو سمجھیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے ہیں اور علم کو حاصل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ جاتے ہیں اور نور علم کو اپنی روحانی طاقت سے جوڑ لیتے ہیں۔ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر، آیات نمبر 43، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ اگلے لوگوں کی رش کے سوا اور کسی چیز کا منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے، اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 44، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟
حالانکہ وہ ان سے قدرت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے۔ وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 45۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیا جاتا ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سورہ یاسین۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ آیت نمبر 1 یاسین۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2 قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3 اے محمد بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4 سیدھے راستے پر۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5 یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6 تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7 ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت حکمت والا سورہ ہے، پورا پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں تو پڑھ چکا ہوں، جان چکا ہوں، آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، اور بہت پیارا کلام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 81 بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسا ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 82 اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 83 وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ الصافات۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ آیات نمبر 1 قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پیر جمع کر۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی، پیر جمع کر۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 2 پھر دتنے والوں کی جھڑک کر۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 3 پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4 کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5 جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہے سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کا مقامات کا بھی مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. اور جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہے سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کا مقامات کا بھی مالک ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 6. بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا. اللہ اکبر. آیت نمبر 7. اور ہر شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کی. اللہ اکبر. آیت نمبر 8. کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکے اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکی جاتی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 9. یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 10. ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینے دینا چاہتا ہے تو جلتے ہوئے انگار ان پر پیچھے لگتا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 11. تو اس سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے انہیں ہم چپکتے گاڑے سے بنائے ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. آیات نمبر 181. اور پیغمبر پر سلام. اللہ اکبر. آیت نمبر 182. سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کو سزاور ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سورہ صاد. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. آیت نمبر 1. صاد. قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر. آیات نمبر 27. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہے، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 28. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدخوروں کی جگہ بدخوروں کی طرح کریں گے. کیا پرہیزگاروں کو بدخوروں کی طرح کریں گے. اللہ اکبر. آیات نمبر 29. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کرے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے. قرآن شریف کو پڑھ کر، علم کو حاصل کر اپنی روحانی طاقت کو بڑھائیے، علم کو بڑھائیے. دیکھیے جب آپ صحیح چیز کے بارے میں لوگوں کو بیان کرتے ہو، سب حق بات بیان کرتے ہو، تو ایسی چیز بتائیے جو لوگوں کو فائدہ دے پائے. لوگوں کا نقصان کرنا اگر چاہتے ہو تو بیکاری کی چیزیں بتائیے. جو چیز لوگ جان کر بھی بیکار کا سوچے وہ چیز بتائیے. جو چیز حق والی ہے وہ بتائیں گے.
اگر آپ یہ قرآن شریف کو پڑھ کر لوگوں کو بتائیں گے، علم کو لوگوں سے جوڑیں گے، حقیقت کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ جڑی ہوتی ہے نماز کی شکل میں، اسے پائیں گے، تو آپ سیدھے راستے تک پہنچ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ پائیں گے۔ آپ جب ذکر کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، آپ کو اگر شیطان بھٹکاتا ہے یا کچھ بری چیز آپ کی نیت یا کچھ چیز پہ جاتی ہے، تو آپ جب اس سے جھپٹتے ہو، جب اسے پکڑ کر کھینچ کر اپنے پاس اپنی نیت کو بٹا کر اور اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے جو بنا ہے روح کو قابو میں لیتے ہو، انسان جب اپنے آپ کو قابو میں لیتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے جڑ کر دگنی طور پر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے رہیے اور ظالموں کو یہ بتاتے رہیے کہ بے وقوف کی باتیں بے وقوفی کرنا جانتے ہیں، ہمیں تو ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ذریعہ، ہم اسے پانا جانتے ہیں، ہم اسے پا کے ہی رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے آپ نماز جب پڑھتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے جڑ کر آپ جب دعا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ کیا خود کے لیے مانگتے ہیں؟ زمانے کے لیے مانگا کریے، ان کی بہتری کے لیے مانگا کریے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہر لمحہ بہتری سے جوڑتے ہیں، یہ سب غلط کو غلط سمجھتے، اچھے کو اچھا سمجھتے، اپنے فیصلوں کو اچھا اللہ کی نعمتوں سے جوڑتے، لیکن کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کچھ غلط کام کرتے، لیکن پھر فوری توبہ بھی کرتے ہیں۔ انہیں جو ہمارا سسٹم جو ہے یہ سب اچھائی سے ہی بنا ہوا ہے، کسی غلط کو انکریج نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ایک زمانہ تھا، اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا کیا بولوں آپ کو، وہ زمانے میں لوگوں کی بہت ہی بے عزتی ہوتی تھی، اپر لوور ہر چیز کا لوگ وہ کرتے تھے، ایک اختلاف کرتے تھے، اسے بنا کر رکھتے تھے، لیکن اللہ کی نعمت جب قرآن شریف میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور پر قرآن شریف ہم پر نازل ہوئی تو سارے انسانوں نے میرے نبی کے اسلام کو قبول کیا اسی لمحے سے۔ کیا سوچتے ہو خالی سعودی میں اسلام آیا؟ پورے ورلڈ میں اسلام آ گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی نعمتوں سے اسلام تو آدم علیہ السلام سے پھیلا ہے پورے ورلڈ میں، لیکن میرے نبی آخری پیغمبر، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا علم بخشا ہے اور اتنی طاقت دی ہے کہ ساری کائنات کو مسلمان کر کر اپنی نعمتوں سے جوڑ کر جنت تک لے کے جانے والے بنائے ہیں، اور بہت ہی بڑی قوم رکھی ہے میرے نبی کی جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی۔ تو سبحان اللہ، قوم کے ساتھ جڑ جائیے، فرقے میں نہ بٹیے۔ آپ سوچتے ہو ہمارا فرقہ یہ ہے، کچھ نہیں ہے، مسلمان صرف مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمان مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی پیاری مخلوق ہے، اس مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے جوڑا ہے، لیکن کچھ چند لوگ اپنے فائدے کے لیے انہیں بانٹ دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے خطاب کے لیے۔ تو اس 1% لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، آپ اپنے فیصلے لے کر اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر، اپنے قلم کا استعمال کر کر اپنے موقع پہ جو آپ فیصلے لے رہے ہیں اسے بھی لکھ لیا کریے، اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر اللہ کی پابندی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ لازم کی ہے، اس پابندی کے دائرے میں ہو کر اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر نیک مشورے نیک لوگوں کو دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی بھی مدد کریے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی مدد میں آپ مشغول ہو جا رہے ہیں، اپنے آپ کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کی بھی مدد کریے۔ یہ بھی ایک اچھی سے اچھی طریقے کا سنت ہے، میرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری سنتوں سے ہم انسانوں کو جوڑا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہی نہیں، یہ سب کے لیے، سب کے لیے، ایسا نہیں ہے، ہر مخلوق کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے۔ اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر، اللہ کی عبادتوں سے جڑ کر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہر لمحہ عطا کرتے رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ کر کیلکولیشن سب سے بڑی چیز، جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت مل جاتی ہے تو آپ کو بہت ہی کم سمے میں آپ کو ایک خیال آتے ہیں، جیسے کہ اچھے والے خیال آتے ہیں، تو اس پہ آگے بڑھیے، رکیے مت۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیسا کروں کام، یہ میں کیا کروں، یہ کیا کروں، کچھ نہ سوچیے، الحمدللہ رب العالمین۔ 2008 سے میں جب بھی کچھ بھی فیصلہ لیتا ہوں، 2008 بھی نہیں، 2001 سے 2 سے ہی فیصلہ لیتا ہوں، جب سے میں کو عقل آئی ہے۔ میں نے کتابوں کو زیادہ نہیں پڑھا ہوں، میں اپنے فیصلوں پہ مقرر رہتا تھا، کیا اچھی ہے کیا بری ہے۔ لوگ بچپنے میں بھی ہم سے مدد پوچھتے تھے، جب بھی ہم مدد کرتے تھے، لیکن جب ہم خود دوسروں کی مدد کرتے تو اپنے خود کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہاں، سب سے بڑی چیز، آپ
بچپنے سے قرآن شریف سنتے ہو، پڑھتے ہو، جانتے ہو، اس کے مطلب کو اگر آپ ایک بار جان لو گے تو پوری کائنات کو سمجھ پاؤ گے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے. اور اس نعمت کو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو صحیح فیصلے لینا چاہیے، صحیح فیصلے لینا سیکھیے. ہر لمحہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی بہک گئے، ایسا کریے کہ اپنے آپ کو تھامے رکھیے. ہر نعمتوں سے جڑنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑ کر صحیح فیصلے لینا سیکھیے. ایسا نہیں کہ آپ بہک جا رہے ہوں، ہر لمحہ اس چیزوں میں جا رہے ہوں، گانے چل رہے ہیں تو اطراف میں سن رہے ہو، 500 لوگ بھی آپ کو گانا سنا رہے ہوں تو آپ نہ سنیے. الحمدللہ رب العالمین. میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں. اللہ کو بے شک پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کریں گے یا دوزخ میں، مجھے تو نہیں پتہ ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہر لمحہ جڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. گانے نہیں سنا ہوں، غلط شوق نہیں کر رہا ہوں، بہت ٹائم سے، کم 2-3 سال سے کوئی بھی سانگ نہیں، مووی نہیں. کوشش کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر اسلام کو سمجھ پاؤں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو تحفہ دیا ہے، جو پیارا تحفہ، جو اتنا پیارا تحفہ پوری کائنات، یہ کائنات بھی نہیں سنبھال سکتی، میرے نبی نے سنبھالا ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن شریف کو، علم کو، اتنے پیارے علم کو ہمیں دیا ہے تو ہمیں اسے تھوڑا کر حاصل کرنا ضروری ہے. ہم ایک دم اسے حاصل نہیں کر سکتے. زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیے، زندگی بھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے، آپ قرآن کو پورا مکمل علم حاصل نہیں کر پاؤں گے. اور ہاں، لوح محفوظ میں بھی قرآن محفوظ ہے. آپ یہ قرآن تو دنیا کی قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو بسم اللہ کہیے، قرآن کو پڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے. قرآن شریف کو پڑھ کر علم کو حاصل کر تلاوتیں کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے. تو اور اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر صحیح فیصلے لیجیے، آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ جڑی ہوئی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.